بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ ملک کے سیاسی حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں سیاسی حوالے سے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے تمام اتحادیوں کو نگراں حکومت کو غیر معمولی اختیارات دینے پر رضامند کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ جب ملک کی نگراں حکومت اس قدر اختیارات کی حامل ہوگی۔ اطلاعات ہیں کہ اس سلسلے میں آئندہ چند دنوں میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے قانون میں تبدیلی کر دی جائے گی اور ممکنہ طور پر آنے والی نگران حکومت کو ہر اعتبار سے بااختیار بنا دیا جائے گا۔ اس معاملے پر نون لیگ کے لیے اتحادیوں کو بھی منانا ضروری تھا، لہذا خبریں ہیں کہ تمام اتحادیوں کو بھی منا لیا گیا ہے۔ ذمہ دار ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ نون لیگ کی وفاقی حکومت نگران حکومت کے اختیارات کے معاملے پر اتحادیوں کو منانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور حکمران اتحاد کی تمام جماعتوں نے نون لیگ کو گرین سگنل دے دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے بھی اس ایشو پر کوئی سنجیدہ اعتراض نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے انتخابی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ایاز صادق کی سربراہی میں نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کے اختیارات کے معاملے پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر تاج حیدر، پی ٹی آئی کے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر اور دیگر نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اتحادیوں اور اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آرٹیکل 230 سے متعلق ترامیم پر بات چیت کی گئی اور نگران حکومت کے اضافی اختیارات پر اتحادیوں کے تحفظات کو دور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے الیکشن ایکٹ کی شق میں ترمیم سے نگران حکومت کو غیر معمولی اختیارات دینے پر اتحادیوں کو راضی کر لیا تھا۔ ترمیم کے تحت نگران حکومت کے پاس جاری معاہدوں کے حوالے سے تمام تر اختیارات ہوں گے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نگران حکومت بین الاقوامی معاہدے کر سکے گی اور مالیاتی اداروں سے بھی معاہدے کر سکے گی، تاہم اس کے پاس نئے معاہدے کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ نگران حکومت کے پاس 2 فریقی اور 6 فریقی معاہدوں کا اختیار بھی ہوگا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتحادیوں کو منانے کے بعد حکومت نے نگران حکومت کے اختیارات سے متعلق شق 203 بل سے نہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی کی مقررہ مدت سے 1-2 روز قبل ہر صورت قومی اسمبلی تحلیل کر کے 90 روز میں الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد میں مختلف قسم کی افواہیں گرم ہیں اور نون لیگ کے سینیٹر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی افواہیں بھی گشت کرتی رہی ہیں۔ تاہم ان افواہوں کو نون لیگ کی قیادت نے سختی سے مسترد کر دیا ہے، لیکن دوسری طرف جہاں تک 90 روز میں الیکشن کے انعقاد کا تعلق ہے تو اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے تاخیر کے امکانات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تو پھر الیکشن میں 5 سے 6 ماہ کی یا اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تو پھر پہلے تو نئی مردم شماری پر اعتراضات کو سنا جائے گا، جو یقیناً الیکشن کمیشن کا کام نہیں، لیکن جب اعتراضات ختم کیے جانے کے بعد اس میں کئی وقت درکار ہو سکتا ہے۔ نئی مردم شماری کے اعداد و شمار کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہوگا، جس کے لیے بھی کم از کم 5 سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ اس طرح ملک میں نئے الیکشن کے انعقاد میں کم از کم 5 سے 6 ماہ یا پھر اس سے بھی زیادہ کی تاخیر کے امکانات موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کوئی بھی بڑی حکمران جماعت ملک میں بظاہر عام انتخابات کروانے کے حق میں نظر نہیں آ رہی، جس کی ایک سب سے بڑی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ موجودہ حکومت مہنگائی کو چاہنے کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہی، تاہم اسے امید ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ میں حکمران جماعت کے ہم خیال لوگ ہوں گے تو موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رہ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں حکمران اتحاد امید کر رہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے، جس کے بعد حکمران اتحاد کے لیے الیکشن میں جانا قدرے آسان بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ آئی ایم ایف سے گزشتہ دنوں ہونے والے ایک معاہدے میں یہ بات بھی طے کی گئی تھی کہ پاکستان نے جن عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کیے ہیں ان پر نگران حکومت سمیت الیکشن کے بعد آنے والی حکومت بھی مکمل عمل درآمد کی پابند ہوگی۔
IMF के साथ इस वायदे पर हुक्मरान जमातों के साथ साथ PTI ने भी मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया था। जी नाज़रीन, इधर सिंध असम्बली से खबर है कि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खातून रुकन असम्बली राना अंसार को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया है। यह सिंध असम्बली की तारीख में पहली बार होगा कि कोई खातून रुकन असम्बली लीडर ऑफ द अपोजिशन की कुर्सी पर बरजमान होगी। इससे कबल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कौमी असम्बली में पहली खातून अपोजिशन लीडर रह चुकी हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार अपोजिशन लीडर रहीं, जबकि उनसे कबल जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के दौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर चुकी हैं, ताहम वो रुकन पार्लियामेंट नहीं थीं। अहम बात यह है कि मज़कूरा दोनों खवातीन यानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और फातिमा जिन्ना दोनों का ताल्लुक सिंध ही से था, जबकि सिंध असम्बली में नए अपोजिशन लीडर का ताल्लुक भी सिंध ही से है। गोया इस मामले में माजी में भी सिंध असम्बली सबसे आगे थी और आज भी सिंध असम्बली सबसे आगे है। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा कि अपोजिशन अरकान की वाज़ेह अक्सरियत ने राना अंसार की हिमायत कर दी है। स्पीकर सिराज दुरानी ने इजलास के दौरान राना अंसार की तकर्री का ऐलान करते हुए इन्हें मुबारकबाद भी पेश की। आज आगा सिराज दुरानी ने सेक्रेटरी सिंध असम्बली को प्रोसेस मुकम्मल करने का कह दिया है। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। स्पीकर सिंध असम्बली ने MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर भी बिठा दिया। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता रोज़ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपोजिशन लीडर के लिए MQM की राना अंसार की हिमायत का ऐलान किया था। ये बात सिंध की जमहूरी तारीख के हवाले से बहुत अहम है कि सिंध असम्बली में पहली बार एक खातून अपोजिशन लीडर होंगी। अगरचे खातून रुकन असम्बली राना अंसार का ताल्लुक MQM से है, लेकिन उसके बावजूद सिंध असम्बली में बेशतर अपोजिशन की जमातों ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक खातून अपोजिशन लीडर को खुले दिल के साथ खुश आमदेद कहा। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में भी सिंध असम्बली ने क़याम पाकिस्तान से आज तक जमहूरियत की तरक्की और तरवीज के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया है और आज भी सिंध असम्बली मुल्क की बाकी तमाम सूबाई असम्बलियों से जमहूरी इक़दार की तरक्की व तरवीज के मामले में सबसे आगे दिखाई देती है। गोया सिंध असम्बली ने अपना तारीखी विरसा और जमहूरियत को मजबूती के लिए अपने इक़दामात बरकरार रखे हुए हैं। इस तरह सिंध के अवाम, सियासतदानों और सियासी ऐवानों ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का अपना तारीखी काम जारी रखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।